اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 18۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن، ہم، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، فَلِمَ، پھر کیوں، يُعَذِّبُكُمْ، عذاب دیتا ہے تمہیں، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں پر، بلکہ انتم، تم، بشر ہو، ممن، اس سے جس کو، خلقا، اس نے پیدا کیا، یغفرو، بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر یہود اور نصارہ کے میثاق کو اور ان کے اس میثاق کی خلاف ورزی کو اور ان کے اوپر آنے والی سزاؤں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی ایک مشترکہ گمراہی کو، بد عقیدگی کو بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے گا، یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہ جو ان کی خام خیالی تھی، یہ جو ان کا حماقت پر مبنی ایک نظریہ تھا، اللہ پاک نے اس نظریے کی پرزور تردید فرمائی ہے، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس نظریے کے رد کے لیے اللہ پاک نے دلائل قائم فرمائے ہیں۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وقالت الیہود والنصارى، دونوں نے کہا، یہودیوں نے بھی کہا اور نصارہ نے بھی کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ جب مسلمان صحابہ اکرام یہود و نصارہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کرتے، اسلام کے لیے ان کی ذہن سازی کرتے، اسلام کی طرف انہیں مائل کرتے، تو وہ آگے سے کہتے، وہ کہتے ہم تو اللہ کے آلریڈی قریب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو تمہاری اس دعوت سے، جو دعوت تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو، اسلام کی دعوت، ہمیں اسلام قبول کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اسلام قبول کرو تو تم کرو، اسلام قبول کر کے اللہ کے قریب ہونا ہے تو تم قریب ہو، ہم تو آلریڈی اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے منظور نظر ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہمیں مل جاتا ہے، عزت کی زندگی تو ہم آلریڈی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تمہارا نظریہ اسلام، دین اسلام، یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے تورات ہے، ہمارے لیے انجیل ہے، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، پیغمبروں کی تعلیم ہم پہلے سے مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہم ان کی تمام تر تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اب یہاں ایک لفظ ہے، آپ اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہوتا ہے ولد۔ ولد اور ابن دونوں کا معنی بیٹا ہے۔ ولد تو اس بیٹے کو کہتے ہیں جو حقیقی اولاد ہوتی ہے، جو کسی کی صلب سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ولد، تو اس کو ولد کہا جائے گا۔ لیکن ابن جو ہے، اس کے لیے کسی کی صلب سے ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کے قریب ہونے کے لیے بھی یا کسی کام کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ابن السبیل عربی زبان کا لفظ ہے،
इब्न सबील, इब्न का माना बेटा, सबील का माना रास्ता। इब्न सबील का मतलब बनेगा रास्ते का बेटा। अब भाई ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो शख्स मुसाफिर है उसका बाप जो है वो रास्ता हो गया है। तो यहाँ इब्न इस माने में है कि उसे उस काम के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि उसकी निस्बत सबील की तरफ कर दी गई और उसे सबील का बेटा, रास्ते का बेटा कह दिया गया। हकीकत में तो वो रास्ते का बेटा नहीं है। इसी तरह इब्नुल हर्ब, जंग का बेटा, जिस आदमी को मैदान जिहाद के साथ बड़ा प्यार हो, जिसको जिहाद के साथ, जंग के साथ बड़ी गहरी रग़बत हो, शौक़ हो, वो जंगों के अंदर शरीक हो बड़ी जुर्रत के साथ, मर्दानगी के साथ, तो उसे कहते हैं इब्नुल हर्ब, जंग का बेटा। हालांकि वो जंग का बेटा इस माने में तो नहीं है कि उसे जंग का बेटा करार दिया जा रहा है तो जंग उसका बाप बन गई है, नहीं, जंग उसका बाप तो नहीं है, लेकिन जंग के साथ उसे इतना गहरा ताल्लुक है कि उसे कह दिया गया कि ये इब्नुल हर्ब है। इसी तरह वो कहते थे अबनाउल्लाह, वाहिद इसकी बनाएं तो इब्न बनती है, अबना जमा है, इब्न वाहिद है, तो वो कहते हम तो अल्लाह के बेटे हैं। अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं। इब्नुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा हूँ, यानी अल्लाह के बड़ा करीब हूँ। वही माना अल्लाह पाक ने आगे बयान फरमा दिया, व अहिब्बाउह, और हम अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के बड़े चहेते हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो इस नजरिए का रद्द किस तरीके से किया गया? कुल, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए पैगंबर आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, भाई अगर तुम अल्लाह के इतने करीब हो, अल्लाह के इतने चहेते हो, तो थोड़ा सा ये तो बता दो कि तुम्हारे गुनाहों पर अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देता है, फिर तुम पर अजाब क्यों आता है? तुम पर सजाएं भी तो आईं, तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना भी तो करना पड़ा। माजी के अंदर भी और हाल के अंदर भी तुम मुख्तलिफ तरह तरह के अजाबात का शिकार तो हो, अल्लाह के अजाब के अंदर तुम गिरफ्तार तो होते हो, तो फिर तुम्हारे गुनाहों पर अजाब क्यों आ जाता है अगर तुम अल्लाह ताला के करीब हो? भाई तुम्हारी बात अगर दुरुस्त मान ली जाए कि तुम अल्लाह के बड़े करीब हो, अल्लाह के चहेते हो, तो थोड़ा सा ये तो बता दो तुम्हारे गुनाहों पर सजा क्यों मिलती है तुम्हें? फिर तुम्हें सजा तो ना मिलती। अब आगे देखिएगा, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बल तुम बशर, अल्लाह पाक ने फरमाया बल्कि तुम बशर हो, तुम अल्लाह के बेटे नहीं हो, अल्लाह के चहेते नहीं हो, अल्लाह के करीब नहीं हो। अल्लाह उससे प्यार करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह के करीब वो लोग होते हैं जो अल्लाह की कामिल इताअत करते हैं। और इस दुनिया के अंदर, इस ज़माने में, जिस ज़माने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, उस ज़माने में माँ सिवाय जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ग़ुलामी के अल्लाह की मोहब्बत का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। यानी जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर जलवागर हो गए, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए, तो सिर्फ़ आपकी ही इताअत अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। जो शख्स जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहा है वो अल्लाह के करीब है, वो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह से वो मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत का एक ही सबूत है, अल्लाह से मोहब्बत की एक ही दलील है, अल्लाह से मोहब्बत का एक ही मयार है, और वो मयार है जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ग़ुलामी। वो तो तुम कर नहीं रहे। जब तुम वो नहीं कर रहे तो तुम अल्लाह के चहेते नहीं हो। फरमाया बल तुम बशर, बल्कि तुम बशर हो, मिम्मन खालका, उसकी मखलूक में से जिसको उसने पैदा किया। अल्लाह ने पैदा किया है तुम्हें, तुम अल्लाह की मखलूक हो। भाई जैसे बाकी लोग इंसान हैं ऐसे तुम भी इंसान हो। रह गई ये बात कि अल्लाह के करीब और अल्लाह का महबूब कौन है, तो फरमाया यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे अल्लाह चाहता है उसे बख्श देता है और जिसे अल्लाह चाहता है उसे सज़ा देता है। और अल्लाह पाक का ये कानून मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आखिरी नबी की इताअत और ग़ुलामी कर रहा है अल्लाह उसे बख्श देगा,
اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور غلامی قبول نہیں کرتا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ اللہ کی بخشش اور اللہ کے عذاب کی جو دلیل ہے وہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اطاعت نہ کرنا ہے۔ جو اطاعت کر رہا ہے اسے بخشش مل جائے گی، جو اطاعت نہیں کر رہا اسے بخشش نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور عقیدہ واضح فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے اوپر طاری رکھے۔ وہ اس یقین کے ساتھ، اس گارنٹی کے ساتھ، کوئی انسان بھی ماں سوائے پیغمبروں کے کوئی انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کوئی انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ خواہ اپنے زمانے کا غوث ہی کیوں نہ ہو، اپنے زمانے کا قطب ابدال ہی کیوں نہ ہو، جتنے بڑے سے بڑے درجے کا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ جتنی زیادہ عبادتیں، سجدے، رکوع اور صدقات اور خیرات اور نیک اعمال اور حسنات اور تمام اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کرتا بھی ہو، بجا بھی لاتا ہو، پھر بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تو بخشش یقینی ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، بخشش کی امید رکھو، اس امید پر زندگی بسر کرو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نیک اعمال بجا لاتے رہو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ ایک طرف خوف ہو کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں گرفت میں نہ آ جاؤں، نیک اعمال کر کے بھی ڈرنا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ میری عبادات کو رد نہ کر دے، اور دوسری طرف امید رکھنی ہے اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بخشش کا معاملہ فرما دے گا۔ یہ ہے ایمان کہ دونوں کے درمیان رہنا ہے، ایک طرف خوف ہو ایک طرف امید ہو۔ اس یقین کے ساتھ دعویٰ کرنا کہ میں تو ہوں ہی جنتی، میرا تو بیڑا ہے ہی پار، میں نے تو جانا ہی جنت میں ہے، جنت کا ٹکٹ تو میرے پاس موجود ہے، جنت کی کنجی تو میرے پاس موجود ہے، یہ جو دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ دعویٰ پسند نہیں، کیونکہ اس دعوے کے اندر تکبر اور کبر کی بو ہے۔ یہی وہ یہودی اور نصرانی یہی دعویٰ کرتے تھے، ہم تو ہیں ہی جنتی۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، ڈرتے رہو اس اللہ سے کیونکہ وہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور وہ زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بھی بادشاہی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اس سے خائف رہو۔ یہ یقین کے ساتھ دعوے کرنا چھوڑ دو کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی چہیتا نہیں ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب وہی ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور غلامی کی، اور وہ قرآن مجید کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا۔ مگر یہ عمل کر کے بھی، عبادات کر کے بھی، اللہ کے احکام کی تعمیل کر کے بھی پھر بھی ڈرنا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ فرما دے۔ آگے سنیے گا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، بریکٹ میں احکام الہی کو، علی فترتن، مدتوں بند رہنے کے بعد، من الرسلی، رسولوں کی آمد، آؤ تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا، نہیں آیا تھا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے وہ رسول آ گئے جو ہمارے احکام کو تمہارے لیے
کھول کھول کر صاف طور پر بیان فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، علی فترۃ من الرسل، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو، یہ جو ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والا آیا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس آ گئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس سارے مضمون کو سم اپ کرتے ہوئے، اس سارے مضمون کو خلاصے کے طور پر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ اے اہل کتاب، دعوے کرنے چھوڑ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے تم تبھی بنو گے کہ جب تم ہمارے اس رسول کی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں، جب تک تم ان کی اطاعت اور غلامی کا طوق اپنے گلوں کی زینت نہیں بناؤ گے، اس وقت تک تمہیں نجات اور کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اگرچہ ان آیتوں کے اندر خطاب تو اہل کتاب کو ہے، مگر انہی آیتوں کے اندر ہم اہل اسلام کے لیے بھی یہ پیغام موجود ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم چونکہ آخری نبی کی امت ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور بڑے چہیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب اور منظور نظر ہیں کیونکہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، تو ہمارا یہ سوچنا بھی سراسر گمراہی اور جہالت پر مبنی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ اٹل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تبھی نصیب ہوگی جب ہم حضور کی اطاعت اور غلامی اختیار کریں گے۔ محض یہ کہنا کہ ہم چونکہ ان کی امت ہیں، ہم نے چونکہ ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا یہ کلمہ ہمیں پار لگا دے گا، یہ کہنا گمراہی پر مبنی ہوگا، کیونکہ جب تک انسان زبان سے کلمہ شریف نہ پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی صورت کیا ہے کہ انسان عملی طور پر اسلام کے تمام اصول و قوانین کو اپنائے، اسلام کے تمام احکام کو اپنائے۔ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى